بعد آہستہ آہستہ ہر گھنٹے کے ساتھ ہمیں مزید ڈیٹیلز ملتی گئیں اور دوپہر تک واضح ہوا کہ کیا ہوا ہے. ہم سب اولاد والے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچو، کل آیت کی سالگرہ تم نے یہاں پہ بنائی. ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ہماری اولاد ہوتی کیا بیتتی ہمارے اوپر، کس کیفیت میں ہوتے ہم لوگ. ننھے ننھے سے بچے، آپ پتہ ہے نا کہ 4 4 سال کے بھی بالکل کنڈر گارڈن والی ایج میں بچے تھے. ان کے جسم میں AK-47 کی گولیاں ان کے جسم کو چیرتی ہوئی جس طرح گئی ہوں گی. وہ بچہ جو انوسنٹ بچہ ہے جس کے دماغ میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی جنگ ہے. میں تو اسکول آیا تھا پڑھنے کے لیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے. وہ بچہ اس کی آخری کیا اس کے دماغ میں کیا کیفیت ہوگی. میں اس بات کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتا کہ وہ اپنے آخری سیکنڈ میں کیا دیکھ رہا ہوگا کہ ایک بندے نے بندوق اٹھائی ہے اور یہ مجھے گولی مار دی اس نے بھی. تو جب اس کا دم ٹوٹ رہا ہوگا تو وہ کیا اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوگا، کیا گزر رہی ہوگی اس ننھی سی جان پہ، اور کیا گزر رہی ہوگی ان ماؤں پہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ فخر بھائی. ان ماؤں کا کیا حال ہوگا جب انہوں نے سنا اور دیکھا ہوگا اور کہ ابھی صبح ہی تو میں نے تیار کر کے اپنے بچے کو بھیجا ہے. کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ وہ کہ میں آخری دفعہ ان کو دیکھ رہی ہوں. میں ابھی لیکن وہ چونکہ میں جب APS کو کھولا گیا پہلی بار میڈیا کے لیے تو ہم وہ پہلے لوگ تھے جو داخل ہوئے. چھوٹے بچوں کی وہی 4 4 5 5 سال کے بچوں کی جوتیاں جس طرح سے وہاں پہ رہی تھی، کتابیں کاپیاں. پھر جس طرح سے خدا غارت کرے بچوں کے خون کے تالاب تھے باقاعدہ، اور اس میں سے جس طرح زخمیوں کو نکالا گیا تھا وہ نشان چھوڑ گئے تھے اپنے، اور جو بارود کی بو تھی اور جس طرح دیواروں کے ساتھ. لیکن جو بات آپ کریں نا خالد کہ مائیں اسی دن گھر میں جنازہ پڑا ہے بچے کا، اکلوتا بیٹا ہے اور مسیں بھی نہیں بھیگی ابھی اس کی. باپ باہر کھڑا ہو کے ہم سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا ایک بیٹا تھا، اگر اور بچے بھی ہوتے اور اولادیں بھی ہوتے تو پاکستان پر سے قربان ہے. آن ریکارڈ ہے یہ سن بلوچ صاحب. پھر ایک ماں یہیں پہ جنید بھائی اور ہم ساتھ تھے، ہر دوسرے جملے کے ساتھ وہ الحمدللہ کہتی تھی کہ اللہ نے مجھے اعزاز والی ماں بنا دیا، مجھے منتخب کر دیا ایک شہید کی ماں. تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ بطور قوم یہ جذبہ ہے اور یہ ہمت ہے. غم ہے اس میں ظاہر ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن بطور قوم بڑی شاندار قوم ہے. ایسی مائیں، ایسے باپ، ایسے بچے جو دوبارہ اسی اسکول میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ بچے جو وہاں جو دنیا سے چلے گئے وہ تو ظاہر ایک اور غم، لیکن وہ بچے جو وہاں کتنی دیر زخمیوں کے درمیان موجود رہے، جنہوں نے اس کرب کو، اس تکلیف کو محسوس کیا، جو بعد میں زندہ ہے اب تک اور الحمدللہ پھر واپس اسی اسکول کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں. یہ اصل میں پاکستانی قوم کی نشانی اور علامت ہے میرا خیال، اور اسی سے ہمیں ہمت بھی لینی چاہیے، اسی کو ذرا سامنے بھی رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو امید اور آس ہے نا وہ دم نہ توڑ جائے. میں ایک بڑی عجیب سی بات شیئر کرتا ہوں. جس دن جنید بھائی کا یہ واقعہ ہوا اس سے بالکل اگلے دن میری فلائٹ تھی. ایکچولی اسی دن تھی لیکن پھر میں نے ایک دن آگے کروائی اور میں اگلے دن گیا یہاں سے. فخر اس بات کو جانتا ہے، بس ویری اولڈ فرینڈ. میری جہاز میں بڑی جان جاتی ہے اور وہ میری زندگی کا پہلا دن تھا جس دن مجھے جہاز میں ڈر نہیں لگا. یہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا میکسیمم کیا ہے یہی ہے جو میں اپنے دوست کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ چکا، یہی میکسیمم ہے، پھر میں کیوں ڈرتا. تو یہاں سے ایک عجیب مطلب جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی میرا ڈر خوف ختم ہو گیا. میں بڑا حیران تھا اس بات پہ کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. سو کل مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ ہم لوگوں نے بہت اپنی بہت ساری چیزیں ہم نے جنید میں دیکھی، اور یہ بالکل سچی بات بتا رہا ہوں. تو وہ ایک خوف ہی نکل گیا دل سے. یہ بالکل میں اس بات سے اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ APS میں جو کچھ بھی ہوا
اس کے بعد جو ماں باپ کی کنڈیشنز ہم دیکھ رہے تھے، میں بھی یہاں پہ آیا ARY میں، میں بھی جب بیٹھا ہوا تھا اور جب بات ہو رہی تھی، پہلے میں منع کر رہا تھا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، اور میں جب باتیں سن رہا تھا لوگوں کی، ان بچوں کی جو زخمی تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں جاؤں گا اسکول، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے. اور یہ جنید بھائی اب کیونکہ وہ ریلیٹ ہو رہی ہے بات، کل وسیم اگین ہاں وہ تو ہر بات کے ظاہر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو ہم جب نماز جنازہ کے بعد گھر آ کے بیٹھے تو اس نے مجھے وہ ایک تو وائس نوٹ سنوانا شروع کیا جنید بھائی کے کہ دیکھو یار وسیم، یہ جو امت کو جوڑنے کا کام ہے نا، یہ ہمیں بڑی ہمت کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس رشتے میں اگر جان بھی چلی جائے میرے یار تو کوئی بات نہیں ہے، ہم آقا کے سامنے بڑے سرخرو بڑا سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہوئے کہ ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. تو ظاہر ساری یادیں تھیں. تو کل وہ پھر ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ APS کے حوالے سے، چونکہ جنید بھائی ساتھ ہوتے تھے جب یہ مائیں الحمدللہ شکر ادا کرتی تھی خدا کا کہ اللہ نے ان کے بچے کو منتخب کیا. تو یہ کہتے تھے کہ یار یہ جو دکھ ہے نا، یہ غم تو ہے پوری قوم کے لیے، اور ظاہر ہے ساری زندگی ہم سب لوگوں کے ساتھ رہے گا، بالکل. لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ ہمت دے گیا اس قوم کو. اور اگین وہ یہ بات کرتے ہیں جو ہم دل پاکستان کے بارے میں، کہ جب تک پاکستان رہے گا یہ غم بھی رہے گا، اور اس غم کے ساتھ ہمت ملے گی، ہم مایوس اور نا امید نہیں. تیمور سے کچھ 2-4 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، بیکاز اس بریک میں تیمور ہمیں یہاں سے جائیں گے ابھی. بینگ اے فادر، ہم یہ بات اس لیے ایک کر رہے ہیں کہ گھر پہ کیا نماز کے لیے کبھی فورس کیا، کیونکہ جو ہم جس طرح سے جنید بھائی کو جانتے ہیں، جس طرح سے ہم سارے دوست چاہے کوئی بھی ہو، ہم پہ کبھی انہوں نے کسی چیز کو فورس نہیں کیا. گھر پہ کبھی کو فورس کیا ہو نماز کے لیے، روزے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اپنے ساتھ مجالس میں لے جانے کے لیے، کبھی کسی چیز پہ کچھ انہوں نے کہا ہو تم سے؟ یوں تو آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ کتنے ایور لونگ اور اتنے ایور کیئرنگ تھے کہ ایون جب ان کی یہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی تو اس میں بھی ان نے کبھی بھی کوئی چیز فوراً آ کے امپلیمنٹ نہیں کری. ان نے ہر چیز مطلب گریجولی، کوئی پتا تھا کہ یار فوراً کروں گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بچے باغی ہو جائیں، مطلب ناراض ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ ان کا وہ نیچر ہی کبھی نہیں تھا کہ وہ کبھی سخت ہو. مجھے کبھی بھی مجھے شاید یاد ہی نہیں کہ کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی ہو. مجھے ہمیشہ وہ جو بھی چیز بولنا چاہتے تھے اور سمجھانا چاہتے تھے وہ پیار سے اور انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی بیٹا اس وجہ سے یہ اچھا ہے. اور ہمیشہ کہتے تھے کہ یار مطلب جو تمہیں ٹھیک لگے مجھ سے آ کے بات کرو، میرے سے ایڈوائس لو، میں تمہارا بیسٹ ویل وشر ہوں. پتا نماز کا ضرور بولتے تھے، بیٹا نماز کبھی نہیں چھوڑنا. انہوں نے بولا کہ بھائی دیکھو ساری دنیا کی عزت ملتی ہے کسی کام سے، نماز سے. نے کہا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، چوری کبھی نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ تو انہوں نے بیسکس ہم سب بچوں کو بیسکس تو انہوں نے سب سمجھائیں، لیکن کبھی بھی فورس نہیں کیا. ہر چیز گریجولی آرام سے. ایسی باتیں آخری چند دنوں کی جو تمہیں بہت زیادہ ہٹ کرتی ہیں؟ انہوں نے مجھے شادی کے لیے کنونس کیا تھا. اچھا. بہت ان کی وہ بات تھی جس سے بس دیٹ واز دا فائنل نیم ان دا کافر. مجھے کنونس کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے وہ کہ میری شادی جلدی ہو جائے، اور میں اس کے اگینسٹ تھا. میں نے کہا بابا مجھے تھوڑا ٹائم تو دو، ابھی کہاں یار، میں ابھی کیا 23 ہوں، کم از کم 25 26 میں بھی 27. تو انہوں نے مجھے سمجھایا دیکھو تم اس وقت 23 ہو، میں ابھی بھی ایکٹیو ہوں، میں تمہیں ہماری جوانی دیکھ سکتا ہوں. I can be here for you. Don't you want that for your kid? کہ جب وہ جوان ہو رہا ہو تم اسی طرح ایکٹیو ہو، انسٹیڈ کہ تم بیڈ پہ پڑے ہو، بڈھے ہو گئے ہو. تو وہ بات مجھے ان کی ہٹ ہوئی. میں نے کہا ہاں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. وہ ان کی بات مجھے ابھی بھی یاد ہے کلیئرلی. ایک بات جو ہم نے سنی خالد بھائی، آپ بھی ابھی ہمیں بریک میں بتا رہے تھے، ہم نے سنی کہ ہمیشہ کہتے تھے یار میں اگر 52 تک بھی جی جاؤں تو بڑی بات. مجھے لگتا ہے میں 52 تک جاؤں گا میکسیمم. تو ہم بھی کہتے تھے کیا باتیں کر رہے ہیں یار. ایسا ہوتا تھا گھر پہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی؟ جی ان نے ابھی امی بتا رہی، میں ہمارے بچوں کے سامنے تو انہیں کبھی نہیں بولا. امی بتا رہی کہ بھائی ریسنٹلی میں انہوں نے کئی دفعہ بولا کہ بس میری یہی ہے، اتنی ہی زندگی ہے، بچے تمہارا خیال رکھ لیں گے، فکر نہیں کرنا، میں سب سیٹ کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اس طرح کر کے ریسنٹلی میں تو انہوں نے کئی دفعہ مطلب یوں مینشن کیا کہ ایٹ لیسٹ ناؤ وی فیل کہ ہی نیو ہز ٹائم واز کمنگ.
اور گھر پہ بھی بڑا صحیح طرح سے مینج کرتے تھے ہر ٹائم چیز کروا دی. ابھی ریسنٹلی 1 سال میں میرا نیا کام لگوا دیا, میری شادی کرا دی, پوری فیملی کو حج پہ لے گئے, سارے مطلب بچوں کے فرائض پورے کروا دیے. ایک سارے مطلب آئی تھنک فیصل بھائی میں کہوں گا یہ بالکل تیمور جو کہہ رہے تھے حج پہ, ابھی حج پہ میں بھی فیملی کے ساتھ ہی تھا, ہم آخری طوافات کر رہے تھے. لگتا ہے جنید بھائی کو کچھ انٹیوشنز تھیں, کچھ وائبس تھیں. ابھی 1 مہینہ پہلے وہ جب وہ یو ایس سے آئے ہوئے تھے, میرے گھر پہ آئے, اور میری وائف نے ان سے پوچھا کہ جنید بھائی آپ اتنا سفر کرتے ہیں, اتنا ٹریول کرتے ہیں, تو بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, وہ کمپلین کرتے ہوں گے, تو بچوں کا کیا ہوتا ہے بچوں کو؟ کہنے لگے مریم بات دراصل یہ ہے کہ میری لائف کا المیہ یہی ہے, لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میرے پاس کام بہت زیادہ ہے. صاف ابھی یہ 1 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بات انہوں نے ابھی کہی. اور میں ایسی کسی اور شو میں, کسی ایک ریڈیو شو میں, میں اور جنید بھائی ساتھ تھے, اس میں بھی کہنے لگے کہ یار میری ٹاپ نعت جو ہے نا خالد, اب 10-15 نعتیں نا تم تیار کر لو. مجھے کہنے لگے, آج سے پہلے کہ 5 سال ہو گئے میں ان کے ساتھ مختلف پروگرامز کرتا ہوں نیو یارک میں, لیکن اس دفعہ مجھے کہنے لگے خالد جو میری ٹاپ 10 سے 15 نعتیں نا وہ تم بالکل تیار کر کے نا اب تم پڑھا دو. تو میں اچھا ہاں جنید بھائی کریں گے. پھر یہ نماز کی بات جو تیمور کہہ رہے ہیں, نماز واقعی کبھی بھی نہیں مس کیا کرتے. اتنے ٹریول میں فیصل بھائی آپ لوگ سب لوگ کتنا ٹریول کرتے ہیں, جہاز میں کیا ہوتا ہے, جہاز میں کیا ہوتا ہے, باوضو رہتے تھے ریڈی کہ بھائی کہیں نماز پڑھنی ہو, کہیں نفل کرنے ہو. بالکل مطلب سیکیورٹی سے نکل رہے ہیں, اس سے پہلے کتنا ٹائم ہے خالد, ابھی ہے نا 10 منٹ, جلدی سے وضو کر لیتے ہیں. وضو کیا, یا اگر وضو بریک ہو جائے, ویسے تو وضو میں ہی رہتے تھے ہر وقت, لیکن اگر کسی وجہ سے ہو جائے ہر وقت خالی بوتل کا ہے, مجھے ہے نا بعض اوقات ہوتا ہے وضو کر بیگ میں خالی بوتل رکھا کرتے تھے, یا مجھے کرتے تھے خالی بوتل ضرور نا, کبھی میں بھول جاتا ہوں آگے پیچھے. اچھا خیر, وضو میں رہتے تھے, وضو نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل ضرور پڑھتے تھے, کتنی بھی دیر ہو. میں کہتا ہوں جنید بھائی جلدی کریں, ایئرپورٹ پہنچنا ہے, 2 رکعت نفل ضرور پڑھ کے جانا. ٹیک آف ہوتے ہوئے بھی پڑھتے تھے, جہاز ٹیک آف ہو گیا, وہ سیٹ ہو گیا, اس کے بعد دونوں پھر فوراً سے چلتا پھرتا بالکل دین کا نمونہ تھے. چلتے پھرتے ہر عمل میں دیکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آپ ان سے لیسن لرن کر سکتے ہیں, کچھ بھی وہ مطلب قرآن بہت پڑھتے تھے. قرآن اچھا وہ کافی پارے حفظ ہو گئے تھے. سہیل بھائی نے بتایا جیسے وہ حفظ کر رہے تھے, میں یہ بات اچھا مجھے تھوڑا سا شک تھا, مجھے کبھی کلیئر نہیں بات ہوئی, لیکن سہیل بھائی کو انہوں نے بتایا, میں وہ ہوٹل میں ان کے ساتھ ہوتا تھا, کوریڈور میں رات کو 4 بج رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا کوریڈور میں یوں موو کر رہے ہیں, ہاتھ میں ان کے جو ہے اپنا فون ہے, فون پہ وہ قرآن ڈاؤن لوڈ ہوا تھا, اس کو پڑھ رہے ہیں. تو میں کہتا تھا شاید جیٹ لیگ ہو رہا ہے, ابھی ایک اسٹیٹ سے دوسری سے کہیں نیند نہیں آ رہی ہے, پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ ماشاء اللہ وہ یاد کر رہے تھے, قرآن کو یاد کر رہے تھے. ابھی ان ساتھی بھی تھے چترال میں, وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ یار ان سے بھی وہ کہتا ہے کہ بھائی سب تو کر لیا یار, اب کیا کریں, اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, بس صرف تبلیغ کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں. عید کی بات چلو یار کیا میرا خیال ہے ایک فیصل بھائی ایک پیغام ان کا ضرور ہے جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے سیکھا ان سے, اور جو تھوڑا سا گیپ مجھے نظر آ رہا ہے, وہ یہ کہ وہ جو پیغام اپنے بزرگوں سے اور اپنے ان سے سیکھا کرتے تھے نا, جو سیکھتے تھے وہ جا کے پہنچایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہمارے جیسے علماء حضرات ہیں, اپنے اپنے بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں, لوگ ان کے پاس آتے ہیں, سیکھتے ہیں, لیکن جنید بھائی کا یہ کمال تھا کہ وہ سیکھ کے دوسروں تک پہنچ جایا کرتے تھے. سارے کنٹریز میں جاتے تھے اور پیغام پہنچا دیا کرتے تھے, اور بڑے ہی ایزی الفاظ میں, وداؤٹ اینی کمپلشن, بہت خوبصورت طریقے سے پیغام کو پہنچا دیا. نیچر ہی نہیں تھا صاف نیچر ہی نہیں تھا. ویسے کبھی آپ نے ان کو ناراض, مجھے کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کبھی ہلکا سے کسی بات سے ناراض ہوئے, تو میں نے کہا میرے لیے بڑی باعث حیرت بات ہے, میں نے کافی وقت گزارا ان کے ساتھ کہ وہ کسی بھی ناراض بھی ہو سکتے. میرے لیے تصور کرنا بڑا مشکل تھا ان کی شخصیت ایسی. یہ ٹرانسفارمیشن جو تھی نا, جو پرانے جنید سے اس جنید تک, اس والے میں جو آپ کو بھی بتا رہا تھا, وہ والا جنید جو تھا نا, اس میں یہ ٹریٹس سارے موجود تھے. ایک نارمل انسان جیسے, جو ایک نارمل انسان ہے, جو ہم جیسے لوگوں میں کہ غصہ بھی آ جاتا تھا, ٹھیک ہے, کھچائی بھی کر دیتا تھا. وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک دو تو مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے انسیڈنٹس, وہ کھچائی بھی کر. تو جب میں اب ملتا تھا نا, جب تو کہتا تھا میں یہ وہ انسان ہے ہی نہیں, اتنا بڑا 180 ڈگری. ادھر نارتھ جاتے جاتے اچانک ایک بندہ ساؤتھ جانا شروع ہو جائے نا, اٹ واز ریمارکیبل.
एब्सोल्युटली रिमार्केबल। कैसी कैसी चीजें माफ इतनी नहीं की उन्होंने इतनी लोगों यादें से। इतनी यादें कभी भी नहीं खत्म हो सकती। लेकिन थैंक यू तैमूर, थैंक यू सो मच। आप आए, पहली दफा आए और